دوستو، گوادر صوبہ بلوچستان کا انتہائی خوبصورت شہر جو اپنے شاندار محل وقوع اور نئی نویلی تعمیر جدید ترین بندرگاہ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے۔ گوادر بلوچی زبان کے دو الفاظ سے بنا ہے، گوا یعنی کھلی فضا اور در کا مطلب دروازہ ہے۔ دوستو، کسی بھی ملک میں موجود بندرگاہیں اس ملک کی اکنامی کو بہتر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ سمندری راستوں کی وجہ سے دنیا بھر میں امپورٹ یا ایکسپورٹ کا کام آسانی سے کیا جا سکے۔ اور ہماری آج کی کہانی گوادر میں موجود مشہور بندرگاہ اور اس شہر کے بارے میں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ گوادر کبھی عمان کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر یہ پاکستان کا حصہ کیسے بنا، یہ بھی آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، یہ 1954 کی بات ہے جب پاکستان کی حکومت اپنی سمندری حدود کے بارے میں ایک سروے کروانا چاہتی تھی۔ اس کام کے لیے امریکہ کے ایک ایکسپرٹ ورتھ کامبرٹ کو پاکستان بلوایا گیا۔ ورتھ نے کراچی کے ساحل سے کئی سو میل تک سفر طے کیا۔ اس دوران یہ ایکسپرٹ نوٹس بھی لکھتا رہا اور تصویریں بھی لیتا رہا۔ ورتھ کے سروے کا ایک اور مقصد بھی تھا، وہ یہ کہ کیا پاکستان میں کراچی کے علاوہ بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ایک نیا سی پورٹ بنایا جا سکے جس سے پاکستان کی اکنامی کو فائدہ پہنچے۔ ورتھ سروے کرتا ہوا جب گوادر پہنچا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ گوادر تو قدرتی طور پر بنا ہوا ایک سی پورٹ ہے، یعنی گوادر گھاٹی پر بنا ایک شہر ہے اور اس گھاٹی کے نیچے گہرا سمندر موجود ہے۔ ورتھ اس بات پر بہت خوش ہوا کہ پاکستانی گورنمنٹ اگر گوادر پر ایک بندرگاہ تعمیر کر لے تو یہ پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ ورتھ نے اپنے سروے کے بعد پاکستان کی حکومت کو بتایا کہ گوادر دنیا کی بہترین بندرگاہ بن سکتی ہے، جہاں بڑے سے بڑا بحری جہاز بنا کسی دشواری کے آ سکتا ہے۔ لیکن اس وقت ایک مسئلہ تھا۔ دوستو، دراصل گوادر پاکستان کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ سلطنت عمانیہ کا ایک ایسا حصہ تھا جو عمان سے باہر سمندری حدود میں آتا تھا۔ دوستو، اگلے کچھ سال تک پاکستان اور عمان کے درمیان لگاتار گوادر پر مذاکرات چلتے رہے، مگر پاکستان کو ہر بار جواب میں انکار ہی ملتا رہا۔ اسی دوران فیروز خان نون پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے اور انہی کے دور میں یعنی 1958 میں گوادر پاکستان کا حصہ بنا۔ گوادر کو پاکستان کا حصہ بنانے میں ان کی بیوی وقار النساء نون کی بہت زیادہ کوششیں تھیں۔ انہوں نے 1956 سے یہ کوششیں شروع کر دی تھیں۔ عمان اس وقت برٹش کالونی کا حصہ ہوا کرتا تھا اور اسی لیے وقار النساء نون نے گوادر کے لیے برطانیہ میں 2 سال تک مذاکرات کیے اور آخرکار برطانوی پارلیمنٹ نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنانے کی منظوری دے دی، لیکن عمان نے اس کے بدلے پاکستان سے 5.5 ارب روپے مانگے۔ دوستو، اس دور میں یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ پاکستانی حکومت کے لیے اگلا مسئلہ یہ تھا کہ اتنی بڑی رقم قومی خزانے سے کیسے دی جائے، لیکن اس کا حل سر آغا خان فورتھ نے نکال لیا اور اس رقم کا ایک بہت بڑا حصہ دراصل انہوں نے ہی ادا کیا ہے۔ اس کے بعد دوستو 8 دسمبر 1958 کو گوادر پاکستان کا حصہ بن گیا۔ پھر اس پر عملی کام کئی دہائیوں بعد سن 2002 میں شروع ہوا اور $24 کروڑ کی لاگت سے یہ منصوبہ 2007 میں مکمل ہوا۔ 60 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی والے شہر گوادر میں 21ویں صدی کی ضرورتوں سے آراستہ جدید بندرگاہ کو تقریباً 5 برس کی مدت میں مکمل کیا۔ اس کے بعد حکومت نے اس نئی نویلی بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی ایک کمپنی کو بین الاقوامی بولی کے بعد دے دیا۔ گوادر کو کراچی سے ملانے کے لیے ایک 653 کلومیٹر لمبی سڑک بھی بنائی گئی جسے مکران کوسٹل ہائی وے کہا جاتا ہے۔ 2015 میں چائنا نے پاکستان کے ساتھ مل کر سی پیک پروجیکٹ کی بنیاد ڈالی اور اس پروجیکٹ کا اہم حصہ گوادر بھی تھا، جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں گوادر پاکستان کی اکنامی کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔